میزائل کے حوالے سے جو مسلسل متواتر میزائل کے تجربات کر رہا ہے، اگنی 5 اور اگنی 4۔ اگنی 5 جو ہے 5500 کلومیٹر کا ہے، جو دسمبر کے مہینے میں کیا، اور 2 جنوری 2017 کو اس نے اگنی 4 کا تجربہ کیا۔ کہتا تو وہ یہ ہے کہ یہ چین کے لیے ہے کہ چین کے شمالی علاقہ جات کو وہ حملہ کرے گا، یعنی اس کو اپنے زد میں لے لے گا۔ لیکن اس سے اگر دیکھا جائے تو پورا یورپ اور پورا جو آسٹریلیا تک اس کا متاثر ہوتا ہے۔ اس نے جب اگنی 5 کا تجربہ کیا تھا تو وہ اگنی 4 کا تو اس نے آسٹریلیا کا راستہ چوز کیا کہ اس طرح سے تاکہ یورپ کی طرف نہ جائے اور ان کو ہوشیار نہ کرے، ان کو خبردار نہ کرے کہ یہ آپ کی طرف بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن اصل معاملہ ایسا نظر آتا ہے کہ وہ پاکستان اور چین سے آگے نکل کر اب یورپ اور امریکہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو امریکہ کی بالادستی ہے وہ اس وقت خطرے میں پڑ گئی ہے، اس لحاظ سے کہ وہ جو اگنی اب اس کے جو پروگرام کا اگر آپ جائزہ لیا جائے تو وہ 8000 کلومیٹر تک کی رینج کا وہ اگنی بنانے جا رہا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم جو اس کی اشتعال انگیزی اور جو طاقت بنانے کا اپنی فوجی طاقت بڑھانے کا جو جنون اس پر طاری ہے اس پر گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں دنیا میں سب سے زیادہ جو اسلحہ خریدنے والا ملک بھی وہ بن گیا ہے۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا جنون جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے اور پاکستان اور چین کی سرحدوں سے پار کر گیا ہے۔ میں ڈاکٹر تنویر خالد صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہی ہیں پولیٹیکل سائنس پرنسٹن یونیورسٹی کراچی کی، وہ وزٹنگ پروفیسر ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں ہمارے تشریف فرمائے سید عبید اللہ صاحب جو کہ کموڈور ہیں اور تمام دفاعی تجزیہ نگار ہیں اور بہت جانے مانے پاکستان کے اور نیوی کے حوالے سے، اور جو پاکستان کے اسٹریٹجک معاملات ہیں اس پر ان کا گرفت ہے، ان کے معاملات پر۔ تو میں آپ سے گفتگو شروع کرتا ہوں ڈاکٹر تنویر خالد صاحبہ سے کہ یہ بتائیے کہ جو بھارت اپنی میزائل کی رینج بنا رہا ہے وہ اس وقت 4500 کلومیٹر کا جو اس نے ایک قسم کا جو کروز میزائل بنایا ہے، اور دوسرا جو 5500 کلومیٹر کا ہے، تو پاکستان اور چین کی حدوں کو تو یہ پار کر گیا۔ فرمائیے اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیے، یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی مختلف حکومتیں بہت اگریسو رہی ہیں، لیکن جس طرح منموہن سنگھ کے ٹائم پہ یہ شروع ہوا تھا یہ پروگرام ان کا، لیکن کچھ ان کو اندرونی طور پہ بہت زیادہ دشواری بھی ہوئی اور بہت ان کی مخالفت بھی ہے اندرونی اعتبار سے، اور بیرونی معاملات میں ان کو ایک جس کو ہم بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ یہ ہیجمونک ڈیزائنز ہیں اپنی برتری کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اب اس خطے میں برتری تو ڈاکٹر صاحب کہاں ہو، یہ برتری تو بنانا چاہتا ہے نا؟ نہیں، برتری ساؤتھ ایشیا میں، ہاں اس میں تو ان کی ہے، اور ان کو صرف خدشہ ساؤتھ ایشین سٹیٹس میں پاکستان سے ہی ہے، اس لیے وہ وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ چھیڑ چھاڑ اور اپنے حوالے سے بہت ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اب تک تو ان کا روس سے بہت اچھے تعلقات تھے، لیکن پچھلے دنوں سے کوئی اتنے بہتر نہیں رہے ہیں، اس لیے امریکہ سے چونکہ دوستی ہو گئی، اور امریکہ کو اس کے لیے سب سے اہم 21ویں صدی میں خارجہ پالیسی کے معاملات میں یہ ہے کہ چین کی بالادستی اور اس کی طاقت کو ذرا کم کیا جائے تاکہ توازن انہی کے حق میں برقرار رہے جو اب تک ہے۔ اس لیے صرف ہندوستان ایسا ملک ہے اس خطے میں جس کی جو نیوکلیئر توانائی کے استعمال کے حوالے سے بھی، اور ویسے بھی چین سے ان کے باہمی معاملات کچھ پرخلشی رہے ہیں مستقل، اس لیے وہ انہوں نے ان کو چنا ہے، اور روس سے علیحدگی اب ہو رہی ہے اور امریکہ کی طرف دباؤ ہے، اس وجہ سے ان کو سپورٹ حاصل ہے اس بنیاد پر کہ اب اپنی طاقت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ نے بات کہی اگنی، ان کے میزائل جو ان کے تو بہت ایکسٹینسو پروگرامز ہیں، اور مختلف وقتاً فوقتاً پہلی سے لے کر 5ویں شروع کر رکھا ہے، جی پہلے سے 5ویں تک تو یہ آ گئے، لیکن اب ان کے سبمرین لانچڈ میزائلز کا بھی پروگرام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ پتہ ہے کہ امریکہ کے پاس بھی یہ سسٹم تھا، لیکن انہوں نے اس کو زیادہ کارآمد وہ نہیں سمجھتے، انہوں نے تو کافی حد تک اس کو ڈسمینٹل کیا۔ روس میں بھی تھا لیکن انہوں نے بھی چھوڑ دیا، کولڈ وار یعنی سرد جنگ کے دوران یہ زیادہ رہا، لیکن روس میں ابھی بھی موجود ہے، لیکن اس کو ڈسمینٹل نہیں کیا گیا، صرف ایک شہر میں ماسکو کے آس پاس۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب ان کو 27 جون 2016 کو MTCR کی ممبرشپ ملی، جی
یعنی میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول ٹی جو ہے ریجیم. تو ایم ٹی سی آر کی جب ان کو ممبرشپ ملی ہے 27 جون 2016 کو, تو انہوں نے تھوڑا دیر تو انتظار کیا. اس کے بعد میں انہوں نے جو پے در پہ میزائل کے ٹیسٹ کیے, تو یہ تو جو معاہدہ ہے ایم ٹی سی آر کا, تو بذات خود اس بات کو منع کرتا ہے کہ امریکہ نے اور روس نے تو ریسٹرین کا رویہ اختیار کیا, اور اس ٹیکنالوجی کو اس کے ٹیسٹ پر ان پر قدغن کافی حد تک لگائی, اور کم سے کم وہ کر رہے ہیں. اگرچہ ظاہر لگتا یہ ہے کہ وہ شاید وہ بہت ہی ہائی اس پہ, جیسے میناتور 4 کے بعد میں, جو کہ بہت زیادہ 1 گھنٹے کے نہ دنیا میں کسی جگہ بھی مار کر سکتا ہے, وہ شاید رک گئے ہیں. لیکن اب ایک نیا ملک جو کہ جس کا ماضی کوئی بہت شاندار نہیں ہے, جو کہ صدیوں تک غلام رہا ہے, اور اس کے بعد میں اس کو یہ ممبر بھی بنا لینا, اور پھر اس کو اجازت دے دینا کہ سب وہ ہر طرح کے ٹیسٹ کر لے, تو وہ ایک تو پاکستان جیسے ملک کے لیے ایک خطرے کا باعث ہے اور اشتعال انگیزی کی انتہا ہے. تو دوسری طرف مغربی طاقتیں جو ہیں وہ خاموش بیٹھی ہیں. تو فرمائیے اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ 2-3 باتیں مرزا صاحب عرض کروں گا. پہلی بات تو آپ کے کامنٹ اور سوال کے جواب میں امیڈیٹ بات تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا سالٹ ٹاکس, اسٹریٹجک آرم لمیٹیشن ٹاکس ہوئی, جس کے نتیجے میں روس نے اور امریکہ نے اپنے نیوکلیر آرسنل کو کم کیا. اس وقت سب سے زیادہ روس کے پاس 7130 نیوکلیر وارڈ ہیں رپورٹڈلی, اور کوئی 6930 جو ہیں وہ امریکہ کے پاس ہیں, اور اسی طرح باقی جو نیوکلیر پاور ہیں انکلوڈنگ انڈیا پاکستان وہ 300 اور 100 کی رینج میں آتی ہیں انکلوڈنگ اسرائیل. لیکن ایک نیا ٹرینڈ کم سے کم باتوں میں شروع ہو چکا ہے انڈیا کے علاوہ پوری دنیا میں. پیوٹن نے ٹویٹ کیا کہ پرانی پالیسی آف سالٹ اسٹریٹجک آرم لمیٹیشن کو ختم کیا جائے یا کمزور کیا جائے, اور ہمیں اپنے نیوکلیر آرسنل کو بڑھانا چاہیے. جس کے جواب میں ابھی تک جو پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ صاحب ہیں انہوں نے بھی اس پر جواب دیا کہ بالکل ٹھیک ہے, ہمیں اپنا نیوکلیر آرسنل جس موقع پہ یا جس لیول پہ اس وقت ہے اس کو مزید بڑھاوا دینا چاہیے, جب تک کہ پوری دنیا کو اس کی تباہی کا ایک کلیئر کانسیپٹ نہ مل جائے. تو یہ تو بات ہوئی دنیا کی کہ وہ اس کو اب کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کھڑے ہیں 7,000 میزائل لے کے نیوکلیر دنیا کو 10 دفعہ 100 دفعہ ختم کر سکتے ہیں. تو اب یہ بات کو اسی تھیوری کو لے کے مودی صاحب اور ان کی سرکار نے بہت بڑے بڑے قدم ہر ڈائریکشن میں اٹھائے ہوئے ہیں, اس کو بغیر سوچے ہوئے کہ اس کی زد میں یورپ آئے گا, امریکہ آئے گا, رشیا آئے گا, کوئی بھی آئے گا. تو جہاں پر وہ کھڑے تھے وہاں سے انہوں نے بہت بڑی جمپ لگائی ہے. ابھی بھی ان کے پاس ایسے میزائل تھے کہ جو چائنا کو مار کر سکتے تھے, لیکن یہ کہ چائنا کی وہ بوگی دکھا رہے ہیں, وہ اس کو تھریٹ پیش کر رہے ہیں اور اس کی بیسس پہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. یہ 5-5.5 ہزار کلومیٹر کا جو اگنی 5 میزائل کا ٹیسٹ 26 دسمبر کو کیا ہے, ظاہری طور سے سامنے رکھتے ہوئے چائنا کو کیا ہے. اگرچہ جیسا کہ آپ نے پہلے بھی اپنے انٹرو میں کہا کہ یہ سینٹرل یورپ تک اور انگلینڈ تک جا سکتا ہے, لیکن میں اس بات کو ذرا اس پیرائے میں کہوں گا کہ یہ باقی دنیا جس کو اب یہ فالو کرنا چاہ رہے ہیں, ویسٹرن ورلڈ اسپیشلی امریکہ جن سے ان کی دوستی ہو گئی ہے, جن کے ساتھ ان کا لاجسٹک سپورٹ ایگریمنٹ سائن ہو چکا ہے پچھلے سال, ان سب باتوں کو کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا, ہمارا حجم بھی بڑا ہے, ہمارا وزن بھی بڑا ہے, ہمارا ملک بھی بڑا ہے, اور ہم جو چاہیں کریں وہی پالیسی جیسے بڑے ملک کرتے رہیں. تو آپ نے دیکھا کہ کسی نے, یعنی کسی کا مراد یہ ہے جو بڑی پاور ہیں سوائے چائنا کے, کسی نے اس بات کو نیگیٹیولی رپورٹ نہیں کیا. صرف چائنا نے کہا ہے کہ اگر دنیا نے اس کی رپورٹ, اس کا نوٹس نہیں لیا تو ہم پاکستان کو, اگر پاکستان کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے ہم دیں گے, اور ہمارا وہ ٹیسٹڈ فرینڈ ہے.
تو جہاں تک کہ یہ انوائرمنٹ کی سوال ہے, somehow we like it or not, we are heading into a direction in which American and Western forces are going hand in glove with Indians for their expansion of weaponry, for all those things. تو اس کی جو ایسپریشنز ہیں انڈیا کی وہ بہت بڑی ہیں, لیکن میرے اپنے خیال میں پاکستان کے لیے تو ان کے پاس بہت سارے مختلف رینج کی نیوکلیئر آرسنل بڑھا ہوا ہے. برامس کا کافی نہیں ہے. برامس از دی فاسٹسٹ میزائل ان دا ورلڈ, سپر سونک میزائل ہے جی, 600-700 کلومیٹر, ہر طرح سے, زمین سے, سمندر سے, فضا سے, ہر جگہ سے مار کر سکتا ہے. ان کا جو ہدف ہے وہ بہت بڑا اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں, مچ بیونڈ پاکستان. یہ بات جو ایک بات ہے کہ اس میں چین جو منگولیا کو براموس دینا چاہتے تھے یہ لوگ, تو براموس میں منگولیا نے معذرت کر لی ہے اور چین سے معافی مانگی ہے کہ ہم آپ کے خلاف کوئی کارروائی, کیونکہ اس کو گھیرنا چاہتے تھے, چین کو گھیرنے کے لیے منگولیا کے ساتھ میں انہوں نے معاہدہ کیا تھا براموس دینے کا. تو اب انہوں نے ان سے چین سے دوستی کر لی ہے. منگولیا نے کہا کہ ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں, تو پھر اس لیے کیا ہے یہ کہ صاحب ہمارے پاس یہ, اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس الٹرنیٹ موجود ہے, یہ جو اگنی 5 کا جو تجربہ. ہاں دیکھیے, ابھی تو انہوں نے اگنی 5 کا تجربہ کیا, 5000 4 کا ابھی جو لیٹسٹ تو 4 ہوا نا. نہیں سر, 5, ہاں لیٹسٹ 4 ہوا, مگر جو 5 کی رینج ہے وہ 5500 کلومیٹر, دیٹ از دی میکسیمم. ابھی تک جو سب سے لیتھل ویپن انڈیا کی ویپنری میں ہے, جس کا مودی صاحب نے بھی پبلکلی ٹویٹ کیا خود پرسنلی, اور کہا کہ جی بس یہ جو ہے آخری ہے بات ہے اور ہماری اسٹرینتھ اور ہماری ڈیفنس میں بڑا اضافہ ہو گیا. اگنی 6 تیار ہے, اور اگنی 6 کیا ہے, یہ ہے مرو, MIRV, مرو, ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹڈ ویپنز ری انٹری وہیکل, یعنی میزائل فائر ہوگا اور وہ سیٹلائٹ کی وجہ اس کی گائیڈنس سے اوپر جائے گا. سیٹلائٹ انہوں نے خاص طور پہ اس کے لیے بنایا, اسپیس میں جائے گا, اسپیس سے ری انٹری ہوگی, جتنا اسپیس میں ٹریول ہوگا انڈیٹیکٹڈ ہوگا, پھر ری انٹر کرے گا, ملٹیپل ٹارگیٹ کو ہٹ کرے گا, اور اس کے بعد یہ جو چیز ایسی ہوگی. تو میں نے 2 ٹائپ کا چیز بنا لی اس نے, تو میں نے تو پاکستان کے لیے اس میں سب سے بڑے خطرے کی کیا بات ہے, ان کی سوچ جس کی بنا پر جو پولیٹیکل کمٹمنٹ ان کی ہے غلط, اس کی بنیاد پر وہ ویپنری تیار کر رہے ہیں, نیوکلیئر میزائل تیار کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے 2016 میں انہوں نے 12 میزائلوں کے ٹیسٹ کیے, وہ سارے میزائل جو نیوکلیئر وار ہیڈ لے جا سکتے. 13 ایک -1, اچھا 12 کے, ایک تو انہوں نے 2017 میں کیا نا. تو وہ جو چیز ہے, جو وہ ان کی سوچ ہے, وہ اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے. ان کے سبرامنیم سوامی صاحب جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, یہ رولنگ کلاس کی, رولنگ پارٹی کی, انہوں نے بیان دیا ہے آ کے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کے 4 ٹکڑے کر دیں, ہم پاکستان کے مسلمانوں کو شیعہ اور سنی میں ڈیوائیڈ کر دیں, ہم پاکستان کے مسلمانوں کو بلوچی پنجابی اس میں ڈیوائیڈ کر دیں. یہ ہے وہ سوچ جو ویپن سے زیادہ میرے نزدیک جو ہے نا وہ خطرناک ہے. آف کورس ویپن خطرناک ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہم نے چوڑیاں پہنی بھی نہیں ہیں. 4K انڈیا کے دھماکے کے بعد بنایا تھا کہ بھائی ان بیسس پہ جن لوگوں نے سائن نہیں کی ٹریٹی, ان کو یہ نہیں دیا جائے. ہم نے ایکویلنسی بنا لی ہے. وہ ایکویلنسی اس لیے ہے کہ ہم دونوں نے ٹریٹی سائن نہیں کی, تو ہم دونوں کو ایکول ٹریٹ کیا جائے گا. کسی کو بھی نیوکلیئر سپلائی گروپ کا حصہ بننا ہے تو یہ باتیں پوری کریں تو بنیں گے. تو وہ ہمارے بھی فورن آفس کو آئی تھنک وی مسٹ گیو دا ڈیو شیئر ٹو دا پرسن اور ٹو دی آرگنائزیشن, وہ انہوں نے یہ کیا. اچھا, میں اس کا ایک پہلو جو انہوں نے بتایا کہ دنیا میں یہ سوچ تبدیل ہو رہی ہے, مگر انڈیا تو وہی ہے نا. اس کا ایک پہلو جو نیوکلیئر ریلیٹڈ ہے, وہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بتاؤں. دیکھیے, ان کا جو میسائل نیوکلیئر فسائل پروگرام ہے, یعنی جو ان کا نیوکلیئر فسائل مٹیریل پروڈکشن ہے, یورینیم کی افزودگی کا معاملہ ہے, وہ جو ہے وہ دنیا کا سب سے ان سیف ان گارڈیڈ پروگرام ہے. اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کی اپنی جو یورینیم ہے اس کی تو اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہ ہو, وہ نیوکلیئر سپلائی گروپ کا ممبر بن جائیں, آسٹریلیا, کینیڈا, فرانس, جرمنی سے وہ سامان لے کے بم بنائیں اور اس کو اکاؤنٹیبل کریں, اور جو کچھ اپنا پروڈکشن یورینیم کی ہے وہ کسی اس میں نہیں آئے اور اس کو آگے بڑھائیں. دوسری بری بات یہ ہوئی ہے
کہ انہوں نے اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول آف نیوکلیر ویپن کو کسی حد تک ڈی سینٹرلائز کر دیا ہے اور بہت چھوٹے لیول پہ دے دیا اور بہت چھوٹے لیول پہ دے دیا ہے ود دی گورنمنٹ جو آج گورنمنٹ آف دا ڈے ہے، رسک ٹیکنگ گورنمنٹ، جو فلیم پوائنٹ قسم کی گورنمنٹ ہوتی ہے کہ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی جو ہے وہ انڈیا کو مارچ 2016 میں جب انہوں نے K4 میسائل اپنی سبمرین ارہنت سے فائر کیا تھا تو وہ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کے کلب میں شامل ہو گئے. 5 نیوکلیئر پاور جو تھیں وہ ان کے علاوہ کسی کے پاس سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی دنیا میں نہیں تھی، یہ چھٹے ہو گئے. جب ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول ایک لیول پہ نیچے آ گیا تو وہی سبمرین جس نے میسائل فائر کرنا ہے وہ نیوی کو بلانگ کرتی ہے. اور بات بھی کر لینا سر، ایک چھوٹی سی بات اور اگر آپ اجازت دیں کہ پاکستان اور انڈیا صرف ایک ایسے قریب ترین ملک ہیں جن کی سرحدیں ملتی ہیں، 3000 کلومیٹر سرحدیں ملتی ہیں. منٹس کے اندر جو ہے وہ میسائل ادھر سے ادھر جا سکتا ہے. اور پچھلا دور گزر گیا کہ جب اس کا جو پے لوڈ تھا، جو نیوکلیر وار ہیڈ تھا، وہ علیحدہ جگہ پہ رکھا جاتا تھا اور اس کا لانچ علیحدہ جگہ پہ ہوتا تھا. ان کو فائر کرنے کے لیے 6 گھنٹے لگانے پڑتے تھے نٹ بورڈ لگا کے. اب ایسا نہیں ہے، اب وہ کینسٹر میں تیار آتا ہے کہ آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ اس کو فائر کر دیا جائے. تو کس قدر خطرناک سچویشن ہوگی، خاص طور سے اتنی ہاکش گورنمنٹ، جاہرانہ، اشتعال انگیز ان کے ہاتھ میں یہ ڈگڈگی تھما دی جائے. یہ میرا پوائنٹ